اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین امام المتقین خالد المجاہدین رحمۃ للعالمین وآلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. اور سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم. اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جان اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں. اور سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پر مومنین کا حق ان کی جان سے زیادہ ہوتا ہے. تو اب یہ دو آیتوں کا جو ترجمہ و تشریح ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں صحابہ اکرام اور صحابیات رضی اللہ عنہم اجمعین نے کس طریقے سے پورا کیا، اور اس کی مثال ان مبارک ہستیوں کی زندگیوں سے ہٹ کر کائنات میں کہیں بھی نہیں مل سکتی کہ انہوں نے کس طریقے سے ان آیاتوں کا حق ادا کیا. تو آج ہم جو دیکھ رہے تھے غزوہ احد کے تناظر میں، کیونکہ غزوہ احد شوال کے مہینے میں ہوا تھا اور یہ اسلام اور کفر و باطل کے خلاف دوسرا بڑا معرکہ تھا، جو کہ بعض مورخین کے مطابق 15 شوال معظم کو ہوا اور بعض کے مطابق 7 کو ہوا. اور ڈاکٹر حمید اللہ جو کہ محقق ہیں، فارغ جامعہ نظامیہ ہیں، ان کی یہ تحقیق ہے کہ 15 شوال کو یہ معرکہ ہوا تھا. بہرحال شوال سے اس غزوے کو نسبت ہے. اور اس سے پہلے ہم نے غزوہ احد کے تفصیلی واقعات کے بارے میں سنا تھا، اور آج یہ ہم دیکھیں گے کہ اس مبارک غزوے میں صحابہ اور صحابیات نے کس طریقے سے اپنی فداکاریوں اور جان نثاریوں کے ذریعے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو ایک میسیج دیا، پیغام دیا کہ کس طریقے سے مسلمان کا تعلق نبی سے ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس میں جو تھا مشرکین کا جو لشکر تھا اس میں 3000 فوج شامل تھی، اور مجاہدین جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے سپہ سالار ہیں وہاں پر صرف 700 لوگ ہیں. اور یہ میدان احد میں جو جنگ لڑی گئی وہ احد کا ایک پہاڑ ہے جس کی وجہ سے اس کو جو میدان ہے اس کو میدان احد کہا گیا پہاڑ کی نسبت سے. اور یہ پہاڑ مدینہ منورہ سے 3.5 میل کے فاصلے پر واقع ہے. اور اس کے اطراف اگر چکر لگایا جائے تو سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ 5 میل کا فاصلہ ہوتا ہے. پہاڑ کے اطراف چکر لگانے سے 5 میل کا فاصلہ ہوتا ہے. اور اس احد کے پہاڑ کے بارے میں احادیث بھی آئے ہیں. ایک یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ احد وہ پہاڑ ہے جو ہم کو دوست رکھتا ہے اور ہم بھی اس کو دوست رکھتے ہیں. اور ایک دوسری حدیث شریف میں آپ نے یہ فرمایا کہ اس میں ایک دروازہ ہے جو جنت کا دروازہ ہے. اور پھر ایک حدیث شریف ہے جس میں یہ بات بتائی گئی کہ ایک مرتبہ پہاڑ احد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کے ہمراہ آپ احد کے پہاڑ پر تشریف لے گئے. اور کیا تھا، ان مبارک ہستیوں کے وہاں پہنچنے پر جبل احد جس کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہم سے محبت رکھتا ہے، اپنے اوپر ان مبارک خدوم کو محسوس کرتے ہوئے جھومنے لگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قدم مبارک سے ٹھوکا اور کہا کہ خبردار خبردار، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید سوار ہیں. تو چاہے انسان کی یا اس کی جبل احد کے مزاج میں یا خوشی ہو یا فرحت ہو یا شادمانی ہو، اس کا اظہار بھی ادب کے دائرے میں ہونا چاہیے. تو پہاڑ فوراً اپنی جگہ پر رک جاتا ہے. تو اس طریقے سے جبل احد کا ذکر احادیث میں آتا ہے. اور یہ
قافلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سپہ سالاری میں جب مدینہ منورہ سے روانہ ہوا تو اس میں کچھ کم عمر صحابہ بھی شامل ہو گئے تھے جن کو جذبہ شہادت بہت زیادہ تھا اور وہ غزوے میں شامل ہونا چاہتے تھے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا تو آپ نے یہ دیکھا کہ 14 سال سے کم عمر اصحاب ہیں جو اس میں شامل ہیں. تو آپ نے ان کو چلنے سے منع کیا کہ عمریں کم ہیں، ابھی چلنا تمہارا ٹھیک نہیں ہے. اس پر ایک صحابی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، میں تلوار یا نیزہ بہت اچھا چلاتا ہوں. تو اس بنا پر ان کو اجازت دی گئی کہ وہ شامل ہو سکتے ہیں. تو اس پر دوسرے نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، میں تو ان کو کشتی میں پچھاڑ سکتا ہوں. تو چنانچہ وہ دونوں کی کشتی بھی کروائی گئی، اور وہ جو صحابی نے دعویٰ کیا تھا کہ میں ان کو پچھاڑ سکتا ہوں، انہوں نے واقعی یہ سچ کر کر بتایا. تو اس طریقے سے یہ 2 اصحاب کو چھوڑ کر باقی سب کو واپس مدینہ روانہ کر دیا گیا. اور پھر جو قافلہ چل رہا تھا اس میں جو ہے جو مقدمۃ الجیش جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ سامنے جو فوج کا دستہ ہوتا ہے، اس کے قیادت حضرت سعد بن ابی وقاص کر رہے تھے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی کر رہے تھے. میمنہ جو تھا اس کی سپہ سالاری یا قیادت حضرت عکاشہ کر رہے تھے، اور میسرے کی حضرت ابو سلمہ. اور بیچ میں جو فوج تھی، قلب فوج جو تھا، اس کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام اس کی قیادت کر رہے تھے. اور کچھ ایسے مجاہدین بھی تھے جن کے پاس زرہ نہیں تھی پہننے کے لیے، اور وہ ان کا ایک الگ سے دستہ بنا دیا گیا تھا غیر زرہ پوشوں کا، اور اس کے سالار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا تھا. اور علم برداری کی سعادت حضرت مصعب بن عمیر کے حصے میں آئی، جو کہ قریش کے ایک علم بردار خاندان تھا. بنی عبدالدار سے آپ کا تعلق تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے خاندانی منصب کے حساب سے آپ ہمیشہ اشخاص کے ساتھ آپ برتاؤ فرماتے. تو اس طریقے سے حضرت مصعب بن عمیر کو آپ نے علمداری کا شرف بخشا. اور جو وہاں پر حکمت عملی اختیار کی گئی افواج کو ٹھہرنے کے لیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات بتائے کہ یہ یہاں ٹھہریں گے، یہ یہاں ٹھہریں گے، اس کے بارے میں جو جغرافیہ کے ماہرین ہیں اور جو وار انالیسس کے ایکسپرٹس ہیں، انہوں نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ یہ حکمت عملی جو تھی غزوہ احد میں، کہ وہ اعدادی برتری کو ناکارہ کر دیتی ہے. یعنی کہ جس طریقے سے حکمت عملی کے ساتھ یہ فوج کو ترتیب دیا گیا، مقامات کو سلیکٹ کیا گیا، سامنے اگر دشمن کی فوج زیادہ تعداد میں بھی ہو تو یہ حکمت عملی اس کو دشمن کی تعداد کو ناکارہ کر دیتی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ وہ اصول جنگ تھا کہ ایسی جگہ دشمن کو لڑنے پر مجبور کیا جائے جو ہمارے لیے مفید ہو. یعنی پہلے سے اپنے اچھے مورچے اس طریقے سے قائم کرنا کہ دشمن لا محالہ ادھر آ کر مقابلہ کرنے کے لیے آ جائے. تو یہ سپہ سالار اعظم، مجاہد اعظم، قائد المجاہدین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی تھی. اور جب مدینہ منورہ سے روانگی ہوئی تو راستے میں جو پہلی رات ہوئی وہاں پر پڑاؤ کیا گیا، آرام کے لیے قافلے کو روکا گیا، اور وہاں پر جو ایک خیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لگایا گیا، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی پاسداری کے لیے، پہرےداری کے لیے حضرت زکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا گیا، اور دیگر تمام مجاہدین کے پہرے کے لیے 50 مجاہدوں کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ پہرےداری کا فرض نبھائیں. اس طریقے سے جب یہ قافلہ چل رہا تھا جبل عینین پر، تو وہاں پر حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر انداز متعین فرمائے، اور ان سے یہ کہا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ہم شکست کے قریب چلے گئے ہیں اور ہم کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اور تم یہ دیکھو کہ اگرچہ کہ ہم کو پرندے بھی لوچ رہے ہیں لیکن پھر بھی تم اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا اور یہیں پر ٹھہرنا اور ہماری پشت کی حفاظت کرنا.
یہاں سے دشمن کو پیچھے کی طرف سے آنے نہیں دینا، اور آپ کے ساتھ 50 تیر انداز وہاں پر متعین فرما دیے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں ایک تلوار تھی، اور آپ اس تلوار کو لہرا رہے تھے، اور آپ یہ سوال کر رہے تھے کہ کون ہے جو اسے لے اور اس کا حق ادا کرے۔ حضرت زبیر بن عوام نے ہاتھ بڑھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی طرف توجہ نہیں کی، اور پھر آپ نے زبان مبارک سے یہی سوال دہرایا، اور پھر اس پر سرفروشی کے لیے حضرت عمر فاروق، حضرت علی کرم اللہ وجہ، اور حضرت زبیر اور بہت سارے صحابہ آگے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ یہی الفاظ دہرائے۔ تو پھر حضرت ابو دجانہ بے تابانہ آگے بڑھ گئے اور پوچھا، یا رسول اللہ، اس کا حق کیا ہے؟ تو فرمایا، دشمن کے منہ پر مارنا، اور کوئی دشمن بچ نہ پائے، اور کوئی مسلمان مارا نہ جائے، کوئی ہمارا ساتھی مارا نہ جائے۔ عرض کیا، یہ حق میں ادا کروں گا۔ حضرت ابو دجانہ نے وعدہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ حق میں ادا کروں گا، اور آپ نے یہ تلوار اللہ کے رسول کی لے لی، اور یہ اشعار کی شکل میں پڑھ رہے تھے کہ یہ تلوار اللہ کے رسول کی ہے، یہ رک نہیں سکتی، یہ تھم نہیں سکتی، دشمن کی آخری صف تک ایک ایک کا سینہ چھید کر رکھ دوں گا۔ اور آپ یہ کہتے ہوئے اس تلوار کو لے کر میدان میں روانہ ہو گئے۔ اور اس کے بعد تاریخ نے یہ دیکھا کہ جب صفیں جم رہی تھی، مجاہدین میدان میں عمل کی طرف مائل ہو رہے تھے، تو دو دوست تھے جنہوں نے ایک کونے میں جگہ تلاش کی اور یہ کہا کہ میں دعا کروں گا اور تم آمین کہنا۔ تو اس طریقے سے یہ دو اصحاب دعا کے لیے بیٹھ گئے۔ ایک تھے حضرت سعد بن ابی وقاص، اور دوسرے تھے حضرت عبداللہ بن جہش۔ انہوں نے دعا کی، حضرت سعد نے یہ دعا کی کہ یا اللہ، میرا مقابلہ دشمن کے کوئی دیو ہیکل جسم والے شخص سے ہو، اور میں اس کو مار کر ختم کر دوں۔ اور پھر اس کے بعد آپ کی اس بات پر حضرت عبداللہ بن جہش نے آمین کہا، اور پھر حضرت عبداللہ بن جہش نے اپنی دعا شروع کی کہ یا اللہ، میرا مقابلہ دشمن کے ایک قوی ہیکل شخص سے ہو، اور وہ مجھ کو مار دے اور میری لاش کا مسئلہ کر دے، خیمہ خیمہ کر دے، اور پھر میں اسی حال میں تجھ سے ملوں، اور جب قیامت میں آپ مجھ سے سوال کریں گے تو میں یہ کہوں کہ یا اللہ، جان تو آپ کی دی ہوئی تھی، جان تو آپ کی دی ہوئی تھی، آپ کی نظر کر دی، اور یہ میری لاش کا جو مسئلہ کیا گیا ہے، میرے آنکھ ناک جو کاٹے گئے ہیں، جسم کے اعضاء کو خیمہ خیمہ کر دیا گیا ہے، تو یہ یا اللہ آپ کی اور آپ کے حبیب کی محبت میں ہے۔ تو اس طریقے سے یہ دعا کیے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس پر آمین کہا۔ حضرت عبداللہ بن جہش وہ صحابی ہے جو میدان جنگ میں اتنی دلیری کے ساتھ آپ مقابلہ کر رہے تھے کہ آپ کی تلوار ٹوٹ گئی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ نے ایک درخت کی ٹہنی لی اور حضرت عبداللہ بن جہش کے حوالے کر دی۔ حضرت عبداللہ بن جہش کا عقیدہ کہ اللہ کے حبیب نے جو ٹہنی دی ہے وہ مجھ کو ضرور نفع دے گی، آپ فوراً عقیدت کے ساتھ وہ ٹہنی لے لیتے ہیں، اور جیسے ہی یہ ٹہنی حضرت عبداللہ بن جہش کے ہاتھ میں آتی ہے تو وہ ایک چمکتی ہوئی تلوار بن جاتی ہے۔ تو بہنوں، ہم کو یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کہ بزرگ بتاتے ہیں کہ جو بھی وظیفہ بتایا جاتا ہے، جو طریقہ بتایا جاتا ہے عبادت کا، اس میں عقیدت ضروری ہے، اس میں پختہ یقین ضروری ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت عبداللہ بن جہش کا پختہ یقین کہ یہ صرف بظاہر شاخ کی ٹہنی نظر آنے والی مجھ کو اتنے بڑے رزق میں کیا کام دے گی، آپ نے یہ نہیں سوچا، بلکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کی بنا پر آپ اس کو قبول کیے، اور جیسے ہی آپ اپنے دل کی گہرائی کی عقیدت کے ساتھ اس کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک چمکتی ہوئی تلوار میں بدل دیا۔ تو یہ صحیح عقیدت کا ایک ثمرہ ہے، یہ بات کو ہم کو پیش نظر رکھنی چاہیے۔ تو پھر اس طریقے سے یہ دو اصحاب میدان جنگ میں آ جاتے ہیں، اور حضرت حمزہ، جیسے کہ میں آپ کے سامنے شروع میں یہ بات رکھی ہوں کہ یہاں پر آج میں غزوہ احد کی تفصیلات پر گفتگو کرنا میرا منشا نہیں تھا، بلکہ میں صرف اصحاب رسول اور صحابیات کے تذکروں سے تھوڑے تھوڑے
تذکروں سے ہم آج اپنے ذہنوں کو معطر کریں گے، اپنے ایمان کو گرما لیں گے، اپنے خون کو گرمی دیں گے کہ کس طریقے سے یہ ہستیاں اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے بے چین رہتے تھے، کس طریقے سے یہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور کس طریقے سے یہ جانثاری اور فداکاریوں کے نمونے انہوں نے دنیا کے سامنے چھوڑے ہیں۔ تو یہی ہم کو دیکھنا ہے، اور اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، اور آپ کی یہ خوبی تھی حضرت حمزہ کی کہ آپ کو 2 ہاتھوں سے تلوار چلانا آتا تھا۔ تو 2 ہاتھ سے آپ تلوار چلاتے تھے، سیدھی طرف سے، بائیں طرف سے، سامنے سے، جدھر سے بھی دشمن آتا تھا آپ دشمنوں کی صفیں کے صفیں آپ کاٹ کر رکھ دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ تلوار چلا رہے تھے، کئی دشمنوں کو واصل جہنم کیا، لیکن کچھ دیر کے بعد ایک پہاڑ کی اوٹ سے آپ پر ایک نیزہ مارا گیا، اور یہ سامنے سے مقابلہ نہیں کیا گیا، پیچھے سے اوٹ کی چھپ کر تعاقب کر کر یہ نیزہ مارا گیا تھا، اور یہ نیزہ آپ کی ناف سے لے کر آپ کے جسم کو چیر دینے کا موجب بنا۔ اس کے باوجود بھی آپ اس شخص کے پیچھے جانا چاہتے تھے، لیکن آپ جو ہے زمین پر آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت نصیب کی۔ اور اس شہادت پانے کے بعد از جنگ کے ہند نے آپ کی لاش کا مسلح کیا، آپ کے آنکھ اور ناک کو کاٹ کر اس ہار بنا کر اس عورت نے اپنے گلے میں ڈالا تھا، چونکہ بدر میں حضرت حمزہ نے مشرکین مکہ کو جو قتل کیا تھا وہ اس کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ تو اس طریقے کا یہ معاملہ کیا گیا، اور وہ شخص جو حضرت حمزہ پر نیزہ مارنے کا کام کیا تھا اس کو میدان میں اسی لیے لایا گیا تھا، اس سے ایک معاہدہ کیا گیا تھا کہ حضرت حمزہ کو اگر ختم کرے گا تو اس کو آزادی ملے گی۔ وہ ہند کا ایک غلام تھا، اور اس کو آزادی اس وقت ملے گی جب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو ختم کرے گا۔ تو اسی لیے اس کو جنگ سے کوئی سروکار نہیں تھا، صرف وہ حضرت حمزہ کا تعاقب کر رہا تھا، کسی پہاڑ کی اوٹ میں بیٹھ کر آپ کی نقل و حرکت کو مشاہدہ کر رہا تھا، اور موقع پا کر جو ہے وہ پیچھے سے آپ پر نیزہ مارا۔ اور پھر اسی جنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی رسول ہیں جن کو نام حضرت عمرو بن جموع کے نام سے آتا ہے، اور آپ کے تعلق سے یہ بات ہے کہ آپ کے پیر میں لنگ تھا، اور آپ کے 4 صاحبزادے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں رہے، اور اب آپ کی یہ تمنا رہی کہ میں بھی غزوے میں شریک ہوں۔ تو جب آپ نے اپنے گھر والوں کے سامنے یہ اپنی خواہش کا اظہار کیا تو آپ کی زوجہ نے یہ کہا کہ میں نہیں سمجھ سکتی کہ آپ جنگ میں جا کر کچھ کارنامہ انجام دیں گے، بلکہ آپ وہاں سے واپس پلٹ کر آ جائیں گے۔ بیوی نے جب یہ تانا دیا تو آپ اپنے ہتھیار جسم پر لگا لیے، اور قبلے کی طرف رخ کر کر آپ نے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھ کو میرے گھر والوں کی طرف واپس مت لا، اور وہ میدان احد کی طرف چل پڑے۔ اور وہاں پر جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ معذور پر جہاد فرض نہیں ہے، تو آپ نے یہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے اسی لنگڑے پیر سے جنت میں دندناتا پھروں۔ پھر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے صاحبزادوں سے یہ کہا کہ اپنے والد کو روکے نہیں، یعنی کہ ان کو اپنی مرضی کے مطابق کام کر لینے دو۔ اس طریقے سے آپ جو ہے میدان جنگ میں شریک رہے اور شہادت بھی پا لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نہ روکنے کی ایک وجہ یہی بتائی تھی کہ کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ ان کو شہادت نصیب کر دے۔ تو گویا کہ مومن کا یہ مطلوب رہتا ہے، مومن کا یہ مقصد رہتا ہے زندگی کا، اس کو شہادت ملے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق کی بھی یہی آرزو رہتی تھی کہ ان کو شہادت نصیب ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت نصیب کی، اور یہ صحابی کو بھی شہادت نصیب ہوئی۔ اور اسی لیے علامہ اقبال نے یہ کہا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یعنی مومن جو غزوہ کرتا ہے، مومن جو جنگ لڑتا ہے، مومن جو ظلم کو ختم کرنے کے لیے میدان کارزار میں آتا ہے، تو اس کو صرف شہادت لے کر آتی ہے، اس کے لیے دنیا کی دولت وجہ نہیں بنتی ہے تلوار اٹھانے کے لیے، اور اس کے لیے کوئی حکومت کی ہوس اور لالچ اس کے لیے یہ وجہ نہیں بنتی ہے کہ وہ میدان میں آئے، اس کے لیے صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ شہادت پائے۔ تو یہ جو صحابہ اور صحابیات تھے وہ صرف شہادت کی
خاطر میدان کارزار میں آتے تھے اور یہ منتظر رہتے تھے کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو طلب کرے اور ہم اپنے آپ کو میدان میں پیش کریں، اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں کھپا دے۔ تو جب وہ اس کام میں کامیاب ہو جاتے تو دیگر ان کے رشتہ دار خوشی مناتے کہ آج یہ ان کی زندگی کامیاب ہو گئی۔ تو بہرحال بہنوں، تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ مومن کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے، اور مومن جو ہے کوئی دنیا کی لالچ کے لیے جیتا نہیں ہے، مومن اپنے آپ کو اللہ کے سپر کر دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں فنا کر دینا یہ مومن کا کام ہے۔ تو آپ حضرت عمرو بن جموح جب آپ شہید ہو گئے اور بعد از جنگ کے خاتمے کے ان کے گھر والے اہل خانہ آپ کی لاش مبارک کو آبائی قبرستان میں لے جانا چاہتے تھے دفن کے لیے، تو اونٹ بہت بکھر جاتا تھا اور بہت مشکل کے ساتھ جب اونٹ کو خاموش کیا گیا اور آپ کی لاش مبارک کو اونٹ پر لادا گیا تو پھر اونٹ جو ہے ان کے ہاتھ سے نکل کر پلٹ کر احد کے میدان میں آ گیا۔ 4 مرتبہ کے قریب ایسی ہی کوشش کی گئی تو آپ کی زوجہ محترمہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتی ہیں اور گزار ہوتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے کہ ہم ان کی لاش کو اونٹ پر لے جانا چاہتے ہیں لیکن اونٹ چلتا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا انہوں نے کچھ کہا تھا، میدان میں آنے سے پہلے انہوں نے کچھ کہا تھا؟ تو زوجہ محترمہ نے یہ بتایا کہ انہوں نے اس طریقے سے دعا کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ ان کی تدفین کا یہیں پر انتظام کیا جائے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی خواہشات کو ان کے موت کے بعد بھی پورا کرتا ہے جو ان کی خواہش ہوتی ہے۔ اور پھر ایک صحابی ہے جو کہ حضرت سعد کے والد تھے جن کا نام حضرت خصیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور بدر کے موقع پر یہ غزوے میں شریک نہیں ہو سکے تھے کیونکہ یہ اپنے قرآن اندازی کیے تھے کہ کون جنگ میں جائے گا، میں جاؤں گا یا میرا بیٹا جائے گا۔ اس طریقے سے دونوں کی جب خواہش برابر ہوتی ہے تو اس وقت خوراک کی نوبت آتی ہے۔ کوئی اگر ایک کم خواہش والا ہو تو کوئی زیادہ خواہش کا اظہار کر رہا ہو تو وہ خاموش بیٹھ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیے، میں یہیں رکوں۔ لیکن وہاں پر یہ معاملہ تھا، والد اور بیٹے دونوں برابر کی خواہش کا اظہار کر رہے تھے کہ غزوہ بدر میں ہم بھی شریک ہوں گے۔ تو جب دونوں بھی نہیں رک رہے تھے تو خوراک کیا گیا اور خوراک میں بیٹے کا نام نکلا تو بیٹے کو غزوہ بدر میں شریک کیا گیا تھا اور وہ وہاں پر شہادت کی دولت سے مالا مال ہو چکے تھے۔ تو اب یہاں پر یہ ہوا کہ حضرت خصیمہ پھر اپنے آپ کو جو ہے یہاں پر غزوے میں شریک کرنے کے لیے آئے اور یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس میں میں دیکھتا ہوں کہ میرا بیٹا جنت کی سیر کر رہا ہے اور جنت کے باغات میں پھر رہا ہے، اور اس نے یہ کہا کہ ابا جان، اللہ کا وعدہ میں نے سچا پایا ہے، آپ بھی یہاں آ جائیے، اس لیے میں اب یہاں پر اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے آیا ہوں تاکہ مجھ کو بھی شہادت کی دولت نصیب ہو جائے۔ تو یہ تھا دیکھیے بہنوں، صحابہ اور صحابیات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پختہ عقیدہ، اور یہ صرف اسی وقت ممکن ہوا، شہادت کی آرزو اسی وقت آتی ہے جب انسان کو دنیا کی محبت نہیں ہوتی ہے، شہادت کی آرزو اسی وقت ہوتی ہے جب انسان کا دل دنیا میں نہیں ہوتا ہے، جب انسان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت اور اقتدار کی ہوس نہیں رہتی ہے، خواہشات کے انبار نہیں ہوتے ہیں اور اپنے تمام تر لگژری لائف اسٹائل کا وہ وارث نہیں ہوتا ہے، تو وہ صرف شہادت کے شوق میں زندگی گزارتا ہے کہ کب اللہ تعالیٰ موقع عنایت کرے اور وہ کب اس کو گلے لگا لے۔ تو یہ صحابہ اور صحابیات کی زندگیاں ہم کو بتاتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ بھی شہادت کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ اور اس وقت جب جنگ احد میں مجاہدین کا کچھ زور کمزور ہوا، کس وجہ سے کمزور ہوا، جیسے کہ ابتدا میں یہ بات عرض کی گئی کہ عینین کے مقام پر جو تیر انداز کو رکھا گیا تھا وہاں سے نہیں ہٹنے کی تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، لیکن جب جنگ کا منظر دیکھا گیا تو وہاں کے مجاہدین کو یہ لگا کہ یہ جنگ تو ختم ہو چکی ہے اور مومنین کی فتح ہو چکی ہے، تو وہ یہ سمجھے کہ اب ہم کو یہاں سے ہٹنا چاہیے، یہاں پر ٹھہرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہاں کی ڈیوٹی ختم ہو چکی ہے، لہٰذا اس مقام کو چھوڑ کر ہٹے اور مال غنیمت سمیٹنے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نامزد کردہ قیادت کر رہے تھے وہاں پر، انہوں نے وہاں کے ساتھیوں کو بہت روکنا چاہا کہ نہیں، ہم کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے نہیں ہٹنے کی تاکید کی ہے، لیکن وہ لوگ یہ سمجھے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، اب رکنا فائدہ نہیں ہے، تو بہرحال وہاں سے ہٹے۔ صرف 10 صحابہ تھے جو حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ وہاں پر کھڑے رہے۔
تو اس وجہ سے وہ جو دست تھے وہاں پیچھے کی طرف سے جو دستہ خالی وہاں سے مشرکین کا جو واپس پلٹ رہا تھا وہاں پر تیر اندازوں کی تعداد کو کم دیکھ کر وہ پلٹ کر ادھر سے آئے اور وہاں سے میدان احد کے اندر وہ آ گئے. اور یہ جو تھے 10 صحابہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ، انہوں نے تیروں کے ساتھ ان سے مقابلہ کیا، تلواروں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ، غزہر طریقے سے انہوں نے مقابلہ کیا، اور اس کے بعد یہ تمام صحابہ کو جام شہادت نصیب ہو گیا اور یہ مشرکین میدان احد میں آ گئے، جس کا گمان مسلمان نہیں کر رہے تھے. اس طریقے سے میدان احد میں افراتفری پھیل گئی کہ یہ ایک دم اچانک تبدیلی کس طریقے سے ہو گئی ہے. اور اس افراتفری کے عالم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جو حفاظتی دستہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھا. اور کچھ صحابہ جو ہے اس میں آ گئے تھے کہ اب فتح ہو گئی ہے اور جنگ ختم ہو گئی ہے، تو جو اپنے اپنے پوزیشنوں پر نہیں تھے، اور مشرکین اور کفار جو تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانا چاہتے تھے، اور وہ مختلف نعرے لگا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ میں نعوذ باللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنا میری زندگی کا مقصد ہے. اس طریقے کی باتیں جب ہو رہی تھیں تو حضرت عمارہ نے جب یہ الفاظ سنے تو وہ جو زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے وہاں پر جنگ کے میدان میں مامور تھیں، وہ فوراً اپنے پانی کا مشکیزہ پھینکتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چلے جاتی ہیں اور بہت پھرتی کے ساتھ تلوار چلاتی رہتی ہیں. اور تاریخ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس غزوے میں خواتین، مسلمانوں کی خواتین 14 تھیں جو اس غزوے میں شریک تھیں، جن میں ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھیں، ہماری مالکنی سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھی، حضرت ام سلیم بھی شریک تھی، حضرت ام حکیم بھی شریک تھی، اور حضرت ام عمارہ بھی شریک تھی. اس طریقے سے لیکن قتال کا شرف صرف حضرت ام عمارہ کے حصے میں آیا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑی پھرتی کے ساتھ تلوار چلاتی رہی، اور دشمنوں کی طرف سے ایک تلوار آ کر آپ کے کندھے پر لگی جس سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا، اور ایک دشمن خدا، دشمن رسول نے حضرت ام عمارہ پر جو تیر مارا، اور جس کی وجہ سے آپ کے پیراہن تار تار ہو چکے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھ کر دشمن ہنس رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو آواز لگائی، سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان، اس شخص کو نشانہ بنا. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ترکش سے، اپنے دست مبارک سے تیر نکال کر دیتے اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو فرماتے کہ سعد مارتا جا، سعد مارتا جا. اور جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دشمن کو جو کہ حضرت ام عمارہ کی توہین کیا تھا اس کے اوپر جب آپ نے وار کرتے ہیں تو اس کا بھی پیراہن پھٹ جاتا ہے اور تار تار ہو جاتا ہے اور وہ زمین پر گر جاتا ہے. جب وہ زمین پر گرا تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹ کر اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں، گویا کہ میں نے آپ کی منشا کے مطابق اس کا کام کیا ہے، حضرت ام عمارہ کا انتقام میں نے لیا ہے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے یہ کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو آپ کے دندان مبارک نظر آ رہے تھے اور وہ مسکرا رہے تھے. تو گویا کہ حضرت ام عمارہ کے اوپر دشمنوں کا ہنسنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناگوار گزرا، اور حضرت سعد کے نصیب میں اتنی بڑی بات آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان. اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دولت سے بھی سرفرازی عطا کر دی کہ یا اللہ سعد کو مستجابت دعوات بنا دیجئے. تو حضرت سعد کو لوگ مستجابت دعوات سمجھا کرتے، اور کبھی بھی حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ لوگ جو ہے زیادہ بحث و تکرار نہیں کرتے تھے کہ کہیں یہ اللہ کے حضور کچھ التجا نہ کر بیٹھیں. اس طریقے سے مجاہدین کے دباؤ سے ایسا لگتا تھا کہ لڑائی اب ختم ہو گئی ہے، اور عینین کے مقام سے جو لوگ ہٹ گئے اس کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس غزوے میں شریک تھے، آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کے بھائی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ برہانہ تھے، زرہ پہنے ہیں، نہ کپڑے پہنے ہیں. حضرت عمر اپنے بھائی کو دیکھ کر اپنی زرہ اتاری اور ان کو عطا کرنا چاہا تو وہ زرہ لیے اور پہنے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اتار کر دے دیے، اور یہ عرض کیے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بھائی
آپ جس وجہ سے اس میدان میں آئے ہیں شہادت حاصل کرنے کی غرض سے، میں بھی اسی نیت سے یہاں پر آیا ہوں. اسی لیے میں نے زرہ نہیں پہنا اور نہ کپڑے پہنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو یہاں پر شہادت کا رتبہ عطا کر دے. اسی لیے میں یہ زرہ اتارنا چاہتا ہوں. لہٰذا انہوں نے وہ زرہ اتار دی اور اب جام شہادت کو نوش فرما لیا. جنگ کا یہ حال دیکھ کر عورتیں بھی آگے بڑھیں اور اپنا کردار اس میں نبھایا. اور حدیث شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، قیامت میں بھی عمارہ اسی طرح میرے پاس رہیں گی جیسے میدان احد میں ہیں. حضرت عمارہ کے ہونڈے پر سے جب خون کا فوارہ نکل رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمارہ کیا چاہتی ہو. حضرت عمارہ جو کہ ان کی خود جان خطرے میں ہے، جسم میں سے خون کے فوارے نکل رہے ہیں، جسم زخمی ہے، ان کا بیٹا سامنے ایک شہید ہو گیا ہے اور دوسرا لڑ رہا ہے. اللہ کے حبیب سوال کرتے ہیں، دو جہاں کی خزانوں کی کنجیاں جس کے ہاتھ میں ہے، وہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارا کیا چاہتی ہو. ہمارا کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہتی ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ قیامت میں بھی تم اسی طریقے سے میرے ساتھ رہو گی جس طریقے سے آج یہاں پر ہے، میدان احد میں ہے. اور حضرت عمارہ کو خاتون احد کا لقب دیا گیا. اسلام نے بہت سے جو شروعات ہیں تہذیب کی، تمدن کی، انسانوں کے اپریسیشن کی، نظام کی، ڈسپلین کی، تمام چیزیں اسلام کی دین ہیں. اور یہ لقب کا عطا کرنا بھی اسلام کا تھا. اور جیسے کہ جنگ کے معاملات کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو جو جبل عینین پر جو تعین کیا تھا، آپ نے ایک مجاہد کو ان کے ٹھہرنے کا مقام ایسا بتایا تھا کہ تم یہاں پر ٹھہرنا اور یہاں سے تیر مارنا. تو تجزیہ نگاروں نے، وار ایکسپرٹس نے یہ دیکھ کر یہ لکھا ہے کہ اگر وہ تیر انداز وہاں سے تیر مارتا تو دشمن اگر اوٹ میں بھی جاتا، کیونکہ یہ 60 ڈگری پر یہ شخص ٹھہرا ہوا تھا، تو دشمن اگر اوٹ میں بھی چلا جاتا تو اس کو تیر ضرور لگتا تھا. تو اسی لیے ان کو نہیں ہٹنے کی تاکید کی گئی تھی. اور یہ لکھے ہیں کہ اسی اصول پر ٹرنچ مارٹرز کو ڈیزائن کیا گیا اور ٹینکس کو ڈیزائن کیا گیا جس سے کہ گولہ بارود مارا جاتا ہے. تو اس طریقے سے مسلمانوں کی طرف سے بہت سی چیزیں انسان نے سیکھی ہیں، دنیا نے سیکھی ہیں. اور حضرت عمارہ کو خاتون احد کا لقب دیا گیا. ابن قمیہ وہ بدبخت تھا جس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کو زخمی کیا تھا. اور جب یہ معلوم ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت ابو عبیدہ دوڑے ہوئے آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک سے کڑی نکالنا چاہ رہے تھے. تو یہ سوچا کہ ہاتھ سے اگر نکالا جائے تو آپ کو تکلیف زیادہ ہوگی، لہٰذا اپنے دانت سے اس کڑی کو پکڑ کر اس کو کھینچا گیا، کیونکہ پکڑ بڑی مضبوط ہوتی ہے دانت سے پکڑنے پر. اس طریقے سے کڑی کو نکالا گیا. اور کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ نکالنے والوں کے بھی دانت اس میں نکل گئے کڑی نکالتے ہوئے. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سے جو کڑی نکلی تو آپ کے رخسار مبارک سے خون نکل رہا تھا. اور یہ جو خون زیادہ مقدار میں نکل رہا تھا، حضرت مالک جو کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، حضرت مالک بن سنان، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو چوسنے لگے. اور جب آپ کا مبارک منہ لہو مبارک سے پر ہو گیا تو آپ اس کو بارے میں سوچ رہے تھے اور یہ سوچے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو ہے، اس کو میں زمین پر نہیں گرنے دوں گا. لہٰذا یہ سوچ آتے ہی وہ خون کو نگل گئے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنے خون میں میرا خون شامل کر لیا اس کے لیے جنت حرام ہے. تو یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا عشق، صحابہ کی تعظیم، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے اس تعظیم میں اور عشق میں وارفتگی میں کوئی چیز کو وہ معنی نہیں سمجھتے تھے. جس کا دماغ، جس کا ذہن جتنی استطاعت بھر ساتھ دیتا وہ اس کے برابر اس کے مطابق عمل کرتے جاتے تھے. اور ایک جب دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر آپ پر حملہ کرنا چاہ رہا تھا تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو حفاظتی پہرا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. تو آپ نے یہ کیا کہ اپنی پشت
دشمن کی طرف کر دیے اور اپنا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر آپ ٹھہر گئے، گویا کہ ہر دشمن کی طرف سے جو تیر آ رہا تھا، اب آپ سوچئے کہ کفار اور مشرکین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی دشمنی ہے، آپ ہی کو تو نشانہ بنانا ان کے مقصد تھا، اسی کے لیے یہ جنگ بپا کی گئی تھی۔ تو حضرت طلحہ ان تمام تیروں کو اپنی پشت پر لے رہے تھے، اپنی پیٹھ پر لے رہے تھے۔ بعد از جنگ کے لوگوں نے یہ پوچھا کہ آپ نے دشمن کی طرف پیٹ کر کیوں ٹھہرا تھا، ان کی طرف رخ کر کیوں نہیں ٹھہرے؟ تو حضرت طلحہ نے یہ جواب دیا کہ چہرہ اگر میں دشمن کی طرف کرتا تو ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ آنے والے تیر کو دیکھ کر میں تھوڑا ہل نہ جاؤں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تیر نقصان نہ پہنچائے، اس لیے میں اس بات سے بے پرواہ تھا کہ دشمن کی تیر کدھر سے آتی ہے، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ کر ٹھہر گیا اور دشمن کی طرف پیٹ کر ٹھہر گیا تھا۔ اور اتنے جب تیر سہتے رہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے اور اپنے ہاتھوں پر ان تیروں کو روکتے رہے، جس کی وجہ سے آپ کی انگلیاں کٹ گئی تھیں۔ اور پھر اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک محفوظ مقام کی طرف لے جانا چاہ رہے تھے، تو وہ پہاڑ، وہ غار تھوڑا اونچا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چڑھنے کی آسانی کے لیے یہی زخمی پیٹھ والے حضرت طلحہ اپنی پیٹھ کو پیش کر دیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پشت پر اپنے مبارک قدم رکھ کر پہاڑ پر چڑھتے ہیں۔ اور جب آپ چڑھ رہے تھے تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل رہے تھے کہ طلحہ نے اپنے لیے جنت واجب کر لی ہے، اور کسی صحابی نے یہ الفاظ سن لیے اور بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کے لیے یہ الفاظ کہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ کا جب بھی تذکرہ نکلتا تو آپ یہ فرماتے کہ وہ تو صاحب احد تھے، وہ تو صاحب احد تھے، احد کی لڑائی پوری کی پوری ان کے لیے تھی، انہوں نے وہاں پر بہت نفع کمایا۔ اس طریقے سے حضرت مصعب بن عمیر کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے منصب علمداری کو نبھایا، کہ لڑائی میں یہ ہوتا تھا کہ جو علمدار ہوتا ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، جو سپہ سالار ہے اس پر حملہ کیا جاتا ہے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر کی طرف بھی دشمن بڑھ رہے تھے، اور جو زیادہ مقابلہ ہوا، اور اس کے بعد جب دشمن حضرت مصعب بن عمیر کے سیدھے ہاتھ پر مارا تو آپ کا سیدھا ہاتھ کونی کے پاس سے کٹ گیا، تو آپ نے پرچم اسلام کو نیچے گرنے سے بچانے کے لیے فوراً اپنا بایاں ہاتھ میں وہ پرچم کو لے لیا اور پرچم اسلام کو بلند کیا۔ دشمن نے پھر سے وار کیا، حملہ کیا، اور آپ کے بائیں ہاتھ بھی جو ہے کونی سے کٹ گیا۔ اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے ان کٹے ہوئے کونیوں سے پرچم اسلام کو تھاما اور سینہ اور تھوڑی سے اس اسلام کے پرچے کو پکڑ کر اپنی ذمہ داری کو نبھاتے رہے۔ اور اس کے بعد جب آپ کے پاس ذوق بہت زیادہ بڑھ گیا تو آپ کے بھائی آگے بڑھے اور اس پرچم اسلام کو انہوں نے تھاما، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ وہ پرچم اسلام کو بلند کرے۔ تو میری بہنوں، اور بہت سے واقعات ہیں جو غزوہ احد میں ہوئے ہیں۔ حضرت حنظلہ کا بھی واقعہ ہے، جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ ایک منادی آواز لگا رہا ہے کہ جہاد کے لیے جانا ہے، مجاہدین کو بلایا جا رہا ہے میدان احد کی طرف، تو جیسے ہی آپ نے یہ آواز سنی، وہ حالت جنابت میں تھے، غسل کی حاجت تھی، لیکن منادی کی آواز پر فوراً وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور میدان میں پہنچ جاتے ہیں، اور اپنی شمشیر زنی کرتے ہوئے آپ جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ اور پھر بعد از جنگ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، اسی لیے حضرت حنظلہ کو غسیل ملائکہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ باتیں تھیں جو صحابہ اکرام نے کی، اور صحابیات نے بھی اپنے بہت سے نمایاں رول نبھائے ہیں اس میں۔ اور ایک جنگ کے بعد جب یہ خبر پہنچی کہ مسلمانوں کا کچھ نقصان ہوا ہے، اس میں جانی نقصان ہوا ہے، تو ایک صحابیہ جو ہے انہوں نے میدان جنگ کی طرف وہ روانہ ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے، تو ان کو یہ بتایا گیا کہ تمہارے باپ اس جنگ میں کام آ گئے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھ کو یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے،
اور پھر جب وہ اور آگے بڑھتی ہیں تو ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارے بھائی اس جنگ میں کام آ گئے ہیں، تو وہ پھر یہی سوال کرتی ہیں، وہ یہ نہیں پوچھتی ہیں کہ کہاں ہیں، کہاں کیا ہے، ان کی لاش کدھر ہے، کیسے ہے، کچھ نہیں پوچھتی ہیں، بلکہ یہ پوچھتی ہے کہ مجھ کو تو یہ فکر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں۔ اور پھر آگے بڑھتی ہیں تو جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارے بیٹے بھی اس جنگ میں کام آ گئے ہیں، تو ان کا سوال یہی ہے کہ مجھ کو یہ بتاؤ کہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہے۔ اور پھر اور ایک رشتہ دار کے شوہر، غالباً شوہر کے گزرنے کی اطلاع دی جاتی ہے، تو وہ یہی کہتی ہیں کہ مجھ کو یہ بتایا جائے کہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں۔ اس اسنا میں وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچتی ہیں، جب آقا کا دیدار نصیب ہوتا ہے تو کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جب موجود ہیں تو یہ تمام تکالیف، بھائی کی، بیٹے کی، باپ کی، شوہر کی موت کا صدمہ، یہ تمام صدمے جو ہیچ ہے، یہ تمام صدموں کا کوئی اہمیت نہیں ہے جب آپ سلامت ہیں، تو مجھ کو یہ صدمے جو ہے تکلیف دینے والی نہیں ہے۔ تو یہ صحابیات تھی جن کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کا پرچم بلند رہے، یہ صحابیات تھی جن کا مقصد یہ تھا کہ ان کے لال، ان کے جگر کے ٹکڑے ایسے نکلے جو کہ حواری رسول بنے، ان کے لال ایسے نکلے جو میدان رزم گام میں وہاں پہنچ جائیں، جس کو کہ تنور جنگ کہا جاتا ہے، وہاں پہنچ کر اپنی شمشیر زنی کرے۔ یہ وہ خواتین تھیں جو اپنے لالوں کو یہ کہہ کر میدان جنگ میں تیار کر کر بھیجتی تھی کہ تم کو واپس آنے کے لیے نہیں بلکہ شہادت پانے کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ تو میری بہنوں، یہ اسلام کی اسپرٹ ہے۔ اور علامہ اقبال یہی کہتے ہیں کہ اسلام میں روحانیت نہیں ہے، یعنی کہ ترک دنیا نہیں ہے، دنیا چھوڑ کر بیٹھنا اسلام کی تعلیم نہیں ہے، اور اسلام میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دنیا سے بے تعلق کرنا اور شہادت گاہ میں پہنچنا ہے، اپنے آپ کو دنیا کی محبتوں سے بچا کر رکھنا اور شہید کا مرتبہ پانا، یہ ہے اسلام کا اعلیٰ مرتبہ اور اعلیٰ درجہ۔ جب یہ مقام پر مومن ہوتا ہے، جب یہ مقام پر مومنات ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر دنیا نے دیکھا ہے کہ اسلام کا ڈنکا ساری دنیا میں بجا، دنیا نے یہ دیکھا کہ اسلام کے وہ سادہ مسلمان، سادہ لوگ مسلمان جن کی زندگی میں سادگی بھری ہوئی تھی، جو کہ کھانے پہننے اور اپنے تعیشات کی چیزوں سے کنارہ کش کیے ہوئے تھے، انہوں نے کس طریقے سے دنیا پر اپنے روب اور دبدبے کے سکے جمائے، اور کس طریقے سے عدل و انصاف کی حکمرانی کے انمٹ نقوش دنیا کے سامنے پیش کیے، اور کس طریقے سے یہ ممکن ہوا اگر وہ بھی اپنے آپ کو جاہو حشمت میں مبتلا کرتے، اپنے آپ کو بھی پہننے اور اوڑھنے کے تکلفات میں مبتلا کرتے، تو بتائیے کیا ان کے وقت میں اتنی برکت ہوتی کہ وہ اتنی بڑی حکمرانی کرتے ہوئے بھی اپنی رعایا کے ایک ایک فرد کی خبرگیری کرتے اور ان کے تکالیفات کو دور کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ وقت کی برکت اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے دی کہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں سادگی اختیار کی تھی۔ اس طریقے سے آج ہم کو اپنی زندگیوں پر نظر کرنا چاہیے، اور حالات کا آج یہ تقاضا ہے، حالات کا آج یہ تقاضا ہے، یہ نوشتہ دیوار ہے، یہ کھلا لکھا گیا ہے، اگر ابھی بھی نہیں سمجھیں گے، ابھی بھی ہم یہ اس کو نہیں پڑھیں گے، ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو بہت بڑی غفلت میں ہم جی رہے ہیں۔ ہم آنکھ رکھ کر اندھے ہیں، ہم کان رکھ کر بہرے ہیں، ہم عقل رکھ کر سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، اپنے آپ کو احمقوں کی جنت میں رکھنا چاہتے ہیں، ہم جنت کے مزے دنیا میں لوٹنا چاہتے ہیں۔ للہ ہم کو اپنے آپ کردار کو سنوارنے کی ضرورت ہے، ہم کو پلٹنے کی ضرورت ہے، اسی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے جس طرف حضرت عمر نے پلٹا تھا، جس طرف حضرت مصعب بن عمیر نے پلٹا تھا، جس طرف حضرت صفیہ نے پلٹا تھا۔ آج ہم کو اسی دامن رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو کر اپنی زندگیوں میں ایک انقلاب برپا کرنے کی ضرورت ہے۔ بہنوں، خواتین میں بڑا عزم اور حوصلہ جب آ جاتا ہے تو ان کی اولاد ان کے لیے بڑی آنکھ ٹھنڈی کرنے والی بن جاتی ہے، ان کی اولاد آگے نکل کر اسلام کے پرچم کو پکڑنے والی بن جاتی ہے۔ تو میں آپ سے بہت 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 اپنے دل کی تڑپ کے ساتھ یہ التجا کرتی ہوں، یہ گزارش کرتی ہوں کہ آج ہم کو اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ للہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام لیجئے، اپنے گھروں کو اسلام کا گہوارہ بنائیے، اپنے گھروں کو اسلام کا گہوارہ بنائیے، اپنے گھروں میں اسلام کو بسا لیجئے، اسلام کو اپنے گھر میں آنے دیجئے، اسلام کو اپنے گھر میں بسائیے، اسلام کو اپنے لالوں کے دلوں میں، سینوں میں بسا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی اس اہم کام میں مدد فرمائے، کیونکہ حالات بہت پرفتن ہے، اور آج جو کوئی اپنے ایمان کو مضبوط کرے گا، جو کوئی اپنے ایمان کو مضبوط کرے گا، وہ اپنا ایمان بچا پائے گا۔ اور آپ مجھ کو بتائیے کہ ایمان کو مضبوط کرنے کا ایک راستہ سوائے
سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھامنے کے، اسوہ رسول کو اپنانے کے، سنت رسول کو اپنانے کے، اور کون سا طریقہ ہے جس پر جا کر ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر سکیں گے؟ بتائیے۔ آج ہم عہد کریں گے کہ ہم اپنے زندگیوں میں تبدیلی لائیں گے، سنتوں پر عمل کریں گے، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو بھی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔